اللہ سے اپنی ہر بات منوانے والا دن آ چکا ہے۔ اپنی ہر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو آج شہادت حضرت علی المرتضیٰ کا دن ہے، یعنی 21 رمضان المبارک ہفتے کا وہ سب سے بڑا دن آ چکا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس کا آج پہلا دن ہے۔ رات جو گزری ہے وہ تاک رات گزری ہے، آج دن جو ہے یہ تاک دن ہے۔ آج کے دن جو شخص بھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو پڑھ کر اللہ سے جو اپنی بات منوانا چاہے منوا سکتا ہے، اللہ ہر بات یعنی اللہ ہر دعا اس بندے کی قبول فرما لیتا ہے جو بندہ بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دعا کرتا ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ پورا سال وہ خوشحال رہے، اس کے گھر میں مال و دولت رہے، وہ بندہ پورا سال کسی کا محتاج نہ ہو، پورا سال کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے، پورا سال خوشحالی رہے اور اس کی اسی سال کے اندر ساری حاجتیں، ساری آرزویں، ساری چیزیں اس کو مل جائیں، جو غیر شادی شدہ ان کی شادی ہو جائے، جن کے پاس گھر نہیں ان کو اسی سال میں گھر مل جائے، اگلا رمضان آنے سے پہلے مال و دولت میں اس قدر وسعت آ جائے کہ وہ امیر ترین انسان بن جائے، غنی ہو جائے۔ آج اگر اللہ والوں کا کہنا ہے کہ کوئی فقیر بھی یہ عمل کر لے تو وہ بھی اگلا رمضان آنے سے پہلے غنی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی برکتیں فوری طور پر ملتی ہیں۔ آج عمل کیا، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ اس کے معجزات دیکھیں گے، اس کی برکتیں دیکھیں گے، کس قدر رب کی رحمتوں کا تمہارے اوپر نزول شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک یہ بڑی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ جو ہم سے گزر رہا ہے، جو آج اس کا آخری عشرہ آ چکا ہے، 2 عشرے اس کے گزر چکے ہیں، تو یہ آخری عشرے کا پہلا دن ہے۔ اگر اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں تو پھر فوری طور پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا یہ عمل کر لیں۔ اور اس کے ساتھ کرنا کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے کا طریقہ توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ عمل انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ اس عمل کے بعد اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جو اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آج اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا عمل ضرور کر لیں۔ دیکھیں، دیکھنے میں یہ صورت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن یہ طاقت کے اعتبار سے کہتے ہیں سب سے بڑی صورت ہے۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد آج جو ترتیب اس کی طریقہ بتانے لگا ہوں، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ اس کی کسی بات کو رد نہیں فرماتا، ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی ہر حاجت قبول کر دیتا ہے۔ آج کیونکہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس کا پہلا دن ہے، آپ نے آج کے دن کرنا کیا ہے؟ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے، کیونکہ اس میں ایسی رات پائی جاتی جو ابھی رات گزری، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہو جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ آج کا دن جو ہے، یہ جو دن ہے یہ تاک دن ہے، تو اس لیے آج شہادت علی المرتضیٰ کا دن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی شان اور عظمت کس قدر ہے۔ اور آج آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا، رب تمہارے غموں کو دور کر دے گا، کیونکہ ماہ سیام کا تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں موجود آج لوگ بہت سارے اعتکاف بھی بیٹھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو شب بیداری کریں گے، جو ذکر اور فکر میں منہدم رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے، جو قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہو جائے گی۔ آج مساجد کی رونقیں بڑھ چکی ہیں، اللہ کے خزانے اترنا شروع ہو چکے ہیں، آج ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس لیے جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، آج اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ لے، فوری طور پر رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ باوضو ہو کر آپ نے اپنے گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جو اعتکاف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی میری بات کو توجہ سے سن لیں۔ اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ خاص ان کے لیے ہے، وہ حالت اعتکاف میں اس عمل کو کر لیں۔ بس اعتکاف سے اٹھ کے گھر آنے سے پہلے ان کی ساری حاجتیں پوری ہو چکی ہوں گی۔ اور اللہ والوں کا کہنا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جس کے پاس گھر نہیں گھر مل جاتا ہے، جس کے پاس جو مقروض ہوتے ہیں قرضے سے نجات مل جاتی ہے، جس کی جو حاجت ہوتی ہے، جس کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ اپنے فضل سے ساری دور فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے اور اس کی راتوں کو زندہ رکھتے،
یعنی شب میں بیدار رہتے، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اسی طرح جس کے اندر کیونکہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل والی رات موجود ہوتی ہے، اور اس عشرے میں اہم عبادت اعتکاف ہے جو آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جب اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو باوضو کرنا ہے۔ باوضو ہو کر ہم نے سب سے پہلے 1 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جو دوسرا کوئی درود پاک پڑھنا چاہے جو اس کو آتا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن درود ابراہیم پڑھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ بات میں عرض اس لیے ساتھ کرتا ہوں تاکہ آپ ترجیح دیا کریں وظیفے کے اندر درود ابراہیم کو۔ اگرچہ تھوڑا بڑا ہے، لوگ آسانی کے لیے چھوٹا پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ بڑا جو اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ آپ کوئی پڑھ نہ پائے، یہ تقریباً ہر شخص کو یاد ہوتا ہے، تو صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے جب عمل کا آغاز کیا 1 مرتبہ تعوذ و تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر اب آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میری فلاں 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 حاجت ہے۔ جب یہ سورہ مبارکہ آپ نے تلاوت کرنی ہے تو اس کے دوران اپنے ذہن کے اندر آپ نے اپنی حاجت کا تصور رکھنا ہے۔ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، مثلا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا، کوئی رکاوٹ آ جاتی، لوگ آ کر دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یا آپ نے امتحان دیا اس کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی فرد ہے، کوئی جیل کے اندر قید کے اندر ناجائز مقدمہ ہوا ہے، اس کو رہائی چاہتے ہیں، آپ نے اس کے تصور سے، مطلب دنیا کی کوئی حاجت ہے، آپ نے اس کا تصور رکھ کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ آخر میں جب یہ عمل مکمل کرنا ہے تو آپ نے اس عشرے کی خاص دعا بھی لازمی پڑھنی ہے۔ اس عشرے کی خاص دعا کون سی ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ آپ کی پورے 10 دنوں کی برکتیں آپ کو مل جائیں۔ جب اس عشرے کی آپ یہ دعائیں مبارکہ پڑھیں گے، جو خاص دعا اس عشرے کی ہے اور جس کے پڑھنے سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندے کے گناہ جتنے بھی ہوں، جتنا بھی بندہ گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے اس دعا مبارکہ کو لازمی پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ سمجھے، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اب اسی طرح جیسے عمل کا آغاز میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، درود پاک تعوذ و تسمیہ پڑھ کر آپ نے اب سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد رب کا کرم مانگنا ہے، رب سے رب کا فضل مانگنا ہے، اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، لیکن اسی عمل کے دوران ہی آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو ایسے جیسے میں نے کہا ہے نا کہ آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر پھر اس عمل کو پڑھنا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسی ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو پڑھیں اور اسی ترتیب کے مطابق ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آج آپ مایوس یا محروم نہیں ہوں گے، آج آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ مانگیں گے، کیونکہ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھا، ہفتے کے دن ہوتے ہیں 7، تو اسی طرح 7 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھنا، کیونکہ اس کے اندر تسخیر ہے، اس میں مخلوق خدا محبت کرے گی اس بندے سے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کا کرم برسے گا، کیونکہ اس کے ذریعے غیبی مدد ملتی ہے۔ تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا صرف 7 مرتبہ ہے۔ اب یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو عمل مکمل اچھے طریقے کے ساتھ سمجھاؤں تاکہ کوئی بھی بھائی بہن اس عمل کو کرے تو اس کا ٹائم ضائع نہ ہو، اس کو مکمل فائدہ ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو سمجھ کر کرتے ہیں یا بے تکا ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ عمل میں کوشش کر کے آپ کو صحیح سمجھا رہا ہوں، محنت کر کے، اور میری کوشش ہے کہ آپ سب دوست احباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاورہ فرمائے، اور آپ جتنے ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، وظیفہ کرنے والے ہیں، میری دل سے دعا ہے
اللہ سب کو ان کے مقصد کے اندر، جن کے بھی جائز مقصد ہے، ناجائز کے لیے میں دعا گو نہیں، میں جو جائز مقصد ہے جو شریعت کے مطابق ہے، مطلب کوئی مقروض ہے تو اس کا اللہ کرے آج سارا قرضہ اتر جائے، اللہ غیب سے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دے۔ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں، اللہ ان کی شادیوں کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، ان کی منشا کے مطابق جیسے وہ رشتے چاہتے اللہ ان کو عطا کر دے۔ بے اولادوں کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اور جو مقروض ہیں قرضے سے اللہ نجات عطا کر دے، اور جن کی اولادیں بیمار ہیں یا جو خود بیمار ہیں، اللہ اپنی حبیب اور شہادت سیدنا علی المرتضیٰ کا صدقہ اللہ ان کو کامل شفا عطا فرما دے، قیدیوں کو رہائی مل جائے، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت مل جائے۔ آج جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ شہادت سیدنا علی المرتضیٰ کا صدقہ سب کو سب کچھ عطا کر دے۔ تو میری دعا ہے، اور انشاءاللہ آپ دعا کے اندر آمین کہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب آپ نے اس کے بعد، جیسے میں نے آپ کے سامنے اس کو پڑھا، آپ نے اس کے پڑھنے کے بعد، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ سے اس کے کرم کا سوال کرنا ہے، اس کے فضل کا سوال کرنا ہے۔ اب فضل کا سوال، اس کے کرم کا سوال کیسے ہوگا وہ ذرا سن لیجئے گا۔ وہ اس طرح کہ آپ نے مطلب یہ مانگنا ہے کہ بے انتہا عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، کیونکہ اللہ بہت کریم ہے، کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، مانگنے پر بھی دے دیتا ہے، بغیر مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں۔ کوئی مانگنے والا تو ہونا، کوئی سائل سوالی بن کے آئے، وہ رب ضرور عطا کرتا ہے۔ میں نے جب بھی مانگا ہے، میں نے اکثر دیکھا اپنی زندگی میں، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو ضرور دیتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی چیز ہو، اللہ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ وہ کیونکہ ہماری کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم سے درگزر کرتا ہے، عذاب ہمیں نہیں دیتا، وہ ہمارے اوپر کتنی شفقت کرتا ہے، کتنی اس کی مہربانی ہے۔ ہم شب و روز اگرچہ اس کی نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں، کرنی نہیں چاہیے، لیکن ہم سے ہو جاتی ہے، تو اس کے باوجود وہ ہماری گرفت نہیں کرتا، وہ اس کے باوجود ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ پھر بھی جب ہم اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، پھر بھی ہماری فریاد کو سن لیتا ہے۔ تو دوستو ہماری دعا میں بھی ضرور شامل ہوں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس عمل کا آج اتنا فائدہ ہوگا کہ اس عمل کے بعد میرے طبیعت کے مطابق اور میرے علم کے مطابق آپ کو کسی عمل کی حاجت اور ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس عمل سے کبھی کسی کو محروم ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ جو بھی کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جس نے بھی کیا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہی ہوا ہے، اللہ کا فضل ہی اس کے اوپر برسا ہے۔ تو دوستو یہ اس کی ترتیب ہے، اگر آپ اس ترتیب کے مطابق کر لیتے، ایک تو ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر اس کی عادات کے اندر کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک، جس کا مطلب بے انتہا عطا کرنا، اس اسم مبارک کو کہتے ہیں یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ جو شخص زندگی بھر ملازمت کرے، اس کو کہیں ملازمت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ معزز اور مکرم رہے، ہر شخص اس کی عزت کرے، افسر اس کو ادب کے ساتھ ملے، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، کوئی اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کو پڑھے گا تو دوسروں کی نگاہ میں بے عزت نہیں ہوگا، ہمیشہ با عزت رہے گا، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے با عزت کر دے گا۔ اور جو کوئی اس کی بے عزتی یعنی اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، جو اس کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ کسی شخص کی کوئی حاجت ہے تو آج وہ مانگ لے، آج پوری ہوگی، وہ بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے، زبان کے اندر اللہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، جس چیز کو مانگتا ہے اللہ ضرور عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ اپنی رحمت اور کرم فرما دیتا ہے، اس کو اپنے فضل اور رحمت کا مظہر بنا دیتا ہے، تنگ دستی افلاس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ مفلوک الحال رہتا ہو تو یقین محکم کے ساتھ اس کو پڑھے تو انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد وہ خود دیکھے گا کیسے رب کے بارگاہ سے رزق کے دروازے کھل رہے ہیں، وہ ہر طرح سے مالا مال ہو جائے گا، دنیا کی حسد بھری نظروں سے بھی محفوظ اللہ فرما دے گا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، بڑا آسان سا اسم مبارک، اس کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ، اب غلبہ بھی حاصل کرنا ہے،
دیکھیں انسان جب بھی کہیں بھی ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے ہمیشہ غلبہ ملے، مجھے ہمیشہ جس میدان میں بھی جاؤں مجھے ہمیشہ ترقی ملے، میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوں، کبھی مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، لینا نہ پڑے، میں کبھی بھی کسی کے سامنے جھکوں نہیں اور ہمیشہ آباد رہوں، شاد رہوں۔ تو وہ شخص جس کا اس طرح کا تصور اور ارادہ ہے، وہ اگر چاہتا ہے تو وہ اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی ہوگی، اور اس کو یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں اللہ اپنی رحمت کا ذریعہ عطا فرما دے گا، اپنا فضل عطا فرما دے گا۔ تو اسی طرح دوستو جو طالب علم ہیں اور جن کے گھروں میں بد امنی ہے، جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، جن کے گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وہ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر امن اور خوشحالی پیدا فرما دے گا، ان کی تنگ دستیوں کو، ان کی بے سکونیوں کو اللہ تعالیٰ راحت میں بدل دے گا، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے رب کے بارگاہ سے بادشاہت مانگنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا عمل ہے جس کے ذریعے بادشاہت بھی مل جاتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا اگر کوئی فقیر، کوئی تنگ دست، پریشان حال شخص بھی اس کو کرے گا تو اللہ اپنے فضل اور رحمت سے اس کو غنی کر دے گا، اس شخص کو مالدار بنا دے گا اور اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ اس کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کیونکہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ مالک کائنات کی ہر چیز اسی کی ملک میں ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے کیونکہ اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت مجازی ہوتی ہے مگر ملکیت جو دائمی، جو حقیقی ہے وہ میرے رب کی ہے۔ دولت مند بننے کا یہ سب سے بڑا نسخہ ہے۔ کہتے ہیں یوں سمجھے کہ یہ دولت کی کنجی ہے، یہ ہر کام کی کامیابی کی کنجی ہے اور اس کے ذریعے غنا ملتی ہے۔ خواہش مند لوگ جو چاہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کو تھوڑی محنت پر زیادہ ملتا رہے، ذاتی مکان بنانے والے، ذاتی جائیداد خریدنے والے، ایسے بامؤثر لوگ اگر اس کو کرتے ہیں، جو اپنی ساری زندگی جنہوں نے کرائے داری میں گزار دیے، لوگوں سے کرائے پر گھر لے کر معاشی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے ذاتی مکان نہیں بنا سکے، سکت نہیں تھی، اس کو پڑھیں گے تو اللہ ذاتی مکان کی سکت عطا فرمائے گا، طاقت عطا کرے گا، کیونکہ دولت، عزت اور غلبہ یہ تین چیزیں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ یہ تین چیزیں تقریباً ہر شخص اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو دولت ملے، اس کو ہمیشہ غلبہ ملے۔ تو وہ کیسے ملے گا؟ جب رب کو پکاریں گے اے بادشاہوں کے بادشاہ، آپ جب کہیں گے یا مالکو، اس کو یوں بھی بعض لوگوں نے پڑھا یا مالک الملک، لیکن آپ نے یا مالک الملک کی جگہ صرف یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالک۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو اس طرح پکارتا ہے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا کہتا ہے اے بادشاہ، اے مالک، اے خالق، اے حقیقی رب، اے سب کی مقدر کو سنوارنے والے رب، اے سب کی تقدیروں کو بدلنے والے مالک، تو جب بندہ اس طرح کہتا ہے تو رب اس کو عطا کر دیتا ہے جس چیز کا وہ سوال کرتا ہے۔ اب اس کے دوران بھی آپ نے کیا مانگنا ہے؟ اس کے دوران آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ میرا رب مجھ پر اپنی رحمت کے ذریعے فضل فرما کر مجھے غنی کر رہا ہے، مجھے بادشاہوں والی زندگی عطا کر رہا ہے، میرے دل کے اندر سخاوت پیدا کر رہا ہے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنے ذہن کے اندر اپنے مقصد کو جاری اور ساری رکھنا ہے، کیونکہ یہ دن بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے۔ شہادت علی المرتضیٰ اور تاک رات کا یہ وہ دن ہے ہفتے کا، کیونکہ جو رات گزری ہے وہ تاک رات گزری ہے، اور یہ راتیں وہ ہیں کہ جس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ تم ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں تو یہ تاک رات کا وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یار جس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنے مقدر والا ہے، وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اب اس کے بعد دوستو آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اب یہ شروع میں آپ نے پڑھا تھا یا اب اس مقام پر آپ نے پڑھنا ہے؟ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت احادیث مبارکہ میں اتنی ہے
کہ حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کام کے اندر کامیاب نہیں ہوتا، اس کا کام وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ آج کے بعد آپ نے زندگی کا معمول بنا لیں کہ جس بھی نیک کام کو شروع کریں، کوئی بھی کام شروع کریں تو آپ ہمیشہ اپنے نیک اور جائز کام کو بسم اللہ سے شروع کریں، اور بسم اللہ سے جب شروع کریں گے تو آپ کو ہمیشہ اپنے اس کام کے اندر کامیابی ہی ملے گی، کیونکہ حضور نے جس وقت حضور بڑے امت کے خیر خواہ ہیں، حضور بڑے ہی امت کے لیے خیر خواہ ہیں، اور کس قدر کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے نا اور ایک گروہ لے کر پوری ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترے، آقا علیہ السلام نے آپ سے پہلی عمروں کے امت کی عمروں کے بارے میں سوال کیا، تو حضور سے جب انہوں نے آقا علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا نا پہلی امتوں کی عمریں کیسی تھی، تو جب جبریل امین نے اس کے بارے میں بتایا تو حضور نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں میں اپنی امت کی عمر کو کم دیکھتا ہوں، خیال فرمایا میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر جیسی راتیں اور دن عطا کیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ دن، یہ وہ لمحات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص انعام اس امت پر کیا ہے۔ تو ہم نے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ پڑھ کر اب سورہ مبارکہ کو جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں اب آخر میں پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کسی عمل کا ہم نے آغاز کیا تھا، آخر میں بھی اسی سورہ مبارکہ کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اتنی بار ہی پڑھنا ہے جتنی بار شروع میں پڑھا تھا، اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا یہ عمل یہاں تک مکمل ہوا، اب اسی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اب آپ نے دعائے اس ماہ شعبان کے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی خاص دعا پڑھنی ہے۔ آخری عشرے کی جب خاص دعا پڑھیں گے تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا۔ اب آخری عشرے کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اور یہ عمل میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ اس عمل کی قبولیت کیا ہے، اس عمل سے آپ کو ملنے والا کیا ہے۔ ایک تو آپ کے گناہ معاف، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی بخشش فرما دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بھلائی کا معاملہ تمہارے ساتھ فرمائے گا۔ اور اسی طرح اب یہ تیسرے عشرے کی دو دعائیں ہیں، دو دعاؤں میں سے ایک دعا آپ نے پڑھنی ہے آج کے دن، تو وہ دعا آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ یہ دعا میں دونوں دعائیں عرض کر دیتا ہوں، اب جو دعا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اس کو پڑھنا ہے۔ پہلی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ایک تو یہ دعا ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ یہ دو دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا پڑھنی ہے، آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے ہیں۔ لیکن جو پہلا عمل بتایا ہے اس میں آپ نے یہ بات خیال رکھنی ہے کہ اگر اس کو 2 لونگ کے اوپر آپ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں لاسٹ پہ، تو ایک لونگ جیب میں رکھ لیں، ایک اپنے گھر کی الماری میں رکھ دیں، نہ گھر سے پیسہ ختم ہوگا نہ ہی آپ کی جیب سے پیسہ ختم ہوگا، پورے سال کے لیے خوشحالی مل جائے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔